کیا بزرگ صرف بنے کسی کا تقلید بنا ہے؟ بزرگ کا نام لینے والا اپنا ہو جاتا ہے، شرک ہے. آپ نے آپ کو غلام رسول نام رکھنا ہے، یہ شرک ہے. ایسے لوگ ہے کہ نہیں ہے کہنے والے؟ ہے نا بہت سارے. تو لہٰذا اب یہ دونوں سارے طبقے غلط ہیں. آپ کا نام پڑھے لکھے ہو، آپ اسے آگے بڑھاتے رہو. زندگی تھوڑی سی ہے، کچھ ماضی سے تقلید لینی ہے، کچھ حال کا بھی ذرا خیال کرو. حال چلا جا رہا ہے، پھر وقت رخصت ہو رہا ہے، اور پھر آنے والے زمانے کے لیے کوئی راستہ بنا جاؤ جو بتا سکتے ہو. اس لیے یہ ہے کہ بتا صرف تقلید. جب آپ بات کرتے ہو ایک وعدہ کرو کہ کتابیں نہیں سناؤ گے باتوں میں، کیوں جو اس میں لکھا ہوا یہ لکھو وہ لکھو وہ لکھو وہ لکھو لکھا رہے لکھا رہے. قرآن ہو تو سناؤ، تاریخ نہ سناؤ. یہ دقت ہو رہی ہے ہماری قوم میں کہ قوم سناتی جا رہی ہے، سنا کے آگے چلا دیا، اسے سنا کے آگے چلا دیا، اور جھگڑا ہی ہو گیا. ایک مسجد سے اعلان آتا ہے، ہماری فصل کی بات نہیں ہو رہی کچھ لوگوں میں کہ منکرین رسالت کسی راستے میں گزر کرے، تم لوگ رسالت کے منکر ہو. اسے نے کہ وہ اخبار سننے کرنے والے جو ہیں دوسروں کو منکرین رسالت کہتے ہیں، وہ انہیں منکرین کہتے ہیں. ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے چلے جا رہے ہیں، قوم تسلیم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہوا شاہی مسئلہ جھگڑا ہوا تھا آج سے کچھ دن پہلے ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے. آپ کیا کیا کرو، آپ کے دماغ کے جہاز سمجھایا جو آپ کو کیا طریقہ ہے. اس فیلڈ تلاش کرنا ہے. مقلد کے لیے بس تقلید رہ جاتی ہے، تو مقلد کی بجائے آپ موقف بنا. آج سے کچھ عرصے پہلے اب 1000 سال کی بات ہوگی، فون نے لکھا بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے زمانے میں کچھ بات نکل گئی ہے حقیقت سے. فرماتے ہیں کہ بات تحقیق سے نکل کے تقلید میں چلی گئی ہے. بڑا افسوس ہے، صحیح بندے جو ہے نا ہوتی رہ گئی. 1000 سال پہلے کی بات ہے. آپ کو کہاں جا پہنچے ہوئے آپ لوگ؟ وہ بات کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل گئی. آپ کوئی آدمی جو ہے ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ایسا اطلاق کو ڈیفائن کرے جس سے یہ جو پاکستان کے پاکستانی ہیں یہ مسلمان سارے ثابت ہو جائے. ناممکن. آج ایک کافر ثابت ہوتے ہیں جس طرح بھی ہفتے لہٰذا ہم کہاں آپ ہے. اور جب پاکستان بن رہا تھا جتنے لوگ گھاٹ چھوڑ کے آ گئے سارے مسلمان. ایک کام کرو، مسلمان وہ جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو یہ کہہ رہے. جب ہندو مارنے لگے تو یہ نہیں کسی کا کہ تم بریلی ہو کہ دیوبندی ہو کہ مسلمان مارو. تو یہ مسلمان وہ جو دشمن کی نگاہ میں مسلمان اتنے ہی سمجھ لو. یا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ مسلمان ہے ثابت کرتا. تم تو آگے ایسی بریک بات نہیں جاتے ہو کہ تمہارے علاوہ دوسرے مسلمان ثابت نہیں ہوتا. پورے ہاتھ کرو اپنے آپ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اور دوسرے کو اتنا گمراہ نہ کرو کہ وہ تمہاری بات کو انکار کر دے. دوسرے کو پہلے تم اکھاڑ کرتے ہو، پہلے کچھ پیڑ لگاتے ہو، پھر کہتے کلمہ پڑھ وہ قدم میں فایا. اس لیے کہ تیرا کہ یہ میرے اچھا رشتے دار، اس لیے سلوک اچھا کرو تاکہ وہ جو ہے وہ تمہارا کلمہ پڑھے. سلوک اچھا کرو. مثال میں دیتا ہوں، ایک شخص جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، تم اسے کیسے کلمہ پڑھا گے؟ تو ناپسندیدہ آدمی کلمہ نہیں پڑھا سکتا. تمہیں پسندیدہ ہونے کا کیوں خیال کرنا چاہیے. آدھے علماء نان پسندیدہ ہے، یعنی کہ لوگوں میں پسندیدہ نہیں ہے. تو آدھے مبلغ جو ہے ان کا سلوک جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. تو لہٰذا پسندیدہ بنو تاکہ تم پسندیدہ دین پیش کر سکو. سچے بنو تاکہ سچا دین تم پیش کر سکو. امین بنو تاکہ امانت والا دین تم پیش کر سکو. جو تم دین پیش کر رہے ہو پہلے آپ اس کا مظہر بنو پھر یہ پیش ہو. بتا رہی بات سمجھ آنے آگے چلو. آج سی صاحب آپ بولو. Curious, novelties, elash nagase. ناوٹی آج مدا چلو. How we take people winning it to the beat better. اس کا سوال نہیں ہے. یہ جو سوال ہے عظیم ہونے کا کیا فارمولہ ہے اس کا سوال نہیں ہے. مجھے چلتا جائے گا دین میں.
یہ تو دعوت ہم نہیں دے رہے کہ تم اپنے آپ کو کوئی نوٹی تلاش کرو. یہ تمہارے تو سوال پیدا ہوتا ہے نمایاں ہونے کا. اگر سوال نہ پیدا ہو تو نمایاں ہونے کی بات ہی کرو. مقیم بھی جاتے جاؤ, بلکہ نہیں مقیم بھی جلتے جاتے تب بھی قبول کرو. اللہ معاف دیتا ہے. مٹی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. مٹی پان کے رہو تو معاف ہو جائے, اور خاموش ہو کے رہو تو معاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف ہی کرتا ہے. تکلیف اس کی ہے نا, بنانے والا آپ ہے. تم اپنے پاس سے کوئی کاریگری نہ کرو, اس کی حکومت نہ کرو تو معافی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا آپ نے خراب ہو گئی ہے, یہ بنا کہ جب تک اس کو واضح اطلاع نہ آئے اور زندگی میں اطلاع نہیں آنی آپ میں خراب ہونے کی. پوری واضح حدیث ہے پاک کی کہ این ممکن ہے کہ ایک آدمی اور دوزخ میں ایک مرض کا فاصلہ رہ جائے اور آدمی جنت میں چلا جائے. این ممکن ہے کہ جنت میں جاتے جاتے آخری سانس یا گمراہ ہو جائے دوزخ میں جا کے. اس لیے جب تک آخری سانس نہیں آتا کسی کو گمراہ نہ کہو اور کسی کو بہت نیک بھی نہ رکھو. ایسے یار کیا بول جائے گا, لیتے جاؤ. یا یوں کہو کہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا کسی کو گناہ گار نہ سمجھو, تو ایک آپ توبہ میں دور ہو جائے. انسان سے نفرت نہ کرے. یہ خالق خدا سے محبت کرنے والا خدا کے کام سے محبت کرتا ہے. خدا کا یہ انسانوں کو پیدا کر, یہی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو. اس قسم کی ملتی جلتی بات تھی. کیا بات تھی کہ اللہ کی تلاش کرنے والا گھر پہ جب نکلتا ہے خدا کی تلاش کے نام پر, چار اس کی وہ تلاش ٹھکانے لگتی ہے تو ہوتا کسی انسان کے پاس میں. اور یہ ساری ہسٹری آپ کی ہے کہ جانا ہے انسان کی بات, انسان کے نام سے نہیں جاتا, زیادہ خدا کی طرف نہیں ہے. خدا کے طرف خدا نے خود کہا ہے کہ یہ دعا کیا کرو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا, اور میری راہ وہ ہے ان لوگوں کی جن پر انعام ہے میرا. تو پھر کسی انعام یافتہ کے پاس پہنچتا ہے. اللہ کی راہ تلاش کرتے کرتے انعام یافتگان کی راہ تک جاتا ہے. اور ان لوگوں کی راہ نہیں ہے, یہ تو الگ ہی ہے, لیکن ہے انہیں کی پر راہ اتنا ہے. ان کی کون تھا اور ان کے علاوہ نہیں ہے, راہ الگ ہی ہے. یہ بات سمجھ جائے گی, میں ہمدردی کرتا ہوں. اللہ بے نیاز ہے, آج ٹھیک ہے نا, بے نیاز ہے, مالک ہے, یہ قیوم ہے, فاعل ہے, اکتوبر نافسوار تو چاہے کرے کون سے وہ یقین تو اس کا روٹین ہے. یار عادت ہے پورا جب کوئی ارادہ کر دے کیا دیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ذکر کو ہی انسان سے باتیں رکھے. اللہ اپنے بارے بیان کرنا چاہتا ہے تو جا پھر انسان کے پاس بات نہیں. کیا سمجھا بات, جسے ذکر اللہ کا ہے, دماغ بندے کی ہے. اور یہ انجم بات ہے. دیکھو نا, تمہیں تو شرم آئی ہے کہ میں اللہ کے نام میں جا رہی آپ کے پاس بھی پہنچے, اور وہ مالک ہے آپ نے ذکر کیا ہے کہ آتا ہے تیرے نام کی بات کرے, اور تم انسان ہو پھر دعوت پسند کر رہے میں تیرے چاہے نہیں ہے. انسان ہی سے ڈرا جا رہا ہے, بلکہ تو اللہ کی راہ چھوڑ دے, تو انسان کی راہ چھوڑ. یہ اللہ کہنا ہے تمہارے لیے ایک لفظ ہے, کیونکہ یہ لفظ ادا کا ہو سکتا ہے. لفظ کیا سکتا ہے, انا کا, اور اللہ کی طرف جانے کا ادب آداب پر انسان سے جائے. کوئی ایسا بات نہیں ہے مطلب پیسے گھبرانے والی بات کہ لا الہ الا اللہ یہ جو ہے نا یہ توحید نہیں ہے. محمد رسول اللہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ گمراہ ہو سکتی ہے, کہنا نہیں چاہیے, ہے نا. توحید مفرد جو ہے چٹاک کی بات ہے. اس نے ایک ساتھ ایک عادت ہے شیطان جس نے خدا کے علاوہ کسی کا جدت نہیں کیا لیکن چلا رہا ہے.
یہ مفرد ہے، لا شریک تو اس نے کیا ہے، کیا پھر شریک کا اس نے نہیں کیا، نہ تو آدھی رہا تھا چتا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا واحد تو عید پر کٹر ابلیس ہے. اس کے بعد گرو نانک ہے، گرو نانک جی مہاراج، تو عید ہے، رسالت نہیں ہے. اب بات میں تو اسلام کیا ہوگا؟ رسالت. پھر رسالت کے بعد یہاں پہ نایت کیا لو یا مطلب جیسے بھی آپ مرضی مقامات کیا کرتے مرضی کہتا ہو، باقی مرضی ہے. اس لیے اللہ کی راہ اطاعت تک پہنچتی ہے، ورنہ اطاعت تک پہنچتی ہے. بعد تو اللہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے، وہ بیچارے کو پتہ نہیں چلتا. پھر جب تو انسان بتانے والے بتایا کرتا نہیں یہ تو ڈاکٹر ہے، اللہ وہ ہے جس نے بیماری دی تھی. پھر ہو جاتی ہے کہ ہاں بیماری دیتا ہے اللہ. اس لیے یہ باتوں سے وہ نکالتا ہے. کبھی ایک ندامت نہیں کرنا، واپس آپ کو بہت ہو کہ میں سادوں کی رات پڑتی ہوں، اللہ کی رات پہ جاتا ہوں، سادوں کی رات مل جائے تو میرے اللہ کی رات مل جاتی ہے. اور یہ بڑی راہ انسان تو بڑی بات ہے. انسان کا ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیف اپنا جو فرشتہ اڑا کے رکھتے اس میں جب فائدہ نہیں ہے کہ تو انسان کی راہ تو نہیں مانتا. رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے کیا بتا ہے؟ رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے؟ وہ جدا سمجھاتا آپ کو اس بات کی ذات تو بات یہ ہے کہ وہ بدلے اسے جدا سمجھا. اللہ کی راہ جا رہے جی انسان کی راہ اور انسان کامل کی راہ ہے. یہ بات میں کوئی نہیں تم سے بول اللہ پتہ نہیں ہوئی اللہ نے مغل کہتا ہے میری اطاعت ہے جو آپ نے بولا اطاعت کتنی کرو. آپ اسے کہہ دیجیے اپنے مقصود کو سمجھاتا ہے کہ اگر اللہ کے بابے کرتا ہے تو آپ کی اطاعت کرے. تو اللہ کی محبت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کے محبوب سے ان کی اطاعت ہے. اور جس نے اللہ کے محبوب سے ان کی اطاعت میں کیا ہے اس کے آماد ضائع آبتا تھا. آپ اللہ کی بات دیکھو، فکر ہے آیا کہ ہوتی ہے اللہ کا بندہ یہ رہتا. اور وہ بات فکر کیا ہوتا ہے؟ حدیث. اللہ میر میں فکرا کہ اپنی آواز کو میرے محبوب کی سب کی آواز سے اونچا کرو. کیا مطلب؟ اپنی سوچ کو سوچ سے بلند نہ کرو کیونکہ ہو نہیں سکے گی. اپنی آواز کو اس آواز سے اونچا نہ کرو کیونکہ تیرے آماد ضائع ہو جائیں گے. اب بات میرے کیا میری طرف آنے کے لیے راہ یہ ہے. راہ کس کی ہے؟ انسان کی راہ. اور منزل کون ہے؟ اللہ. آگے سے پہلے یہ تو کہانی ہے کہ منزل پر پہنچے گی تو آگے پھر اللہ کی جگہ انسان لیکن آگے یہ بات نہیں ہے. ویسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے. ایک ایسا میں سوچو جس میں انسان ہی کوئی نہ ہو. مطلب یہ کہ یہ سارا واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اظہار کروں. وقت کے اظہار کے لیے تو میں عادی ہوتا کیا کہا پت میں نے انسان کو پیدا کر دیا، میں نے انسان کو پیدا کر دیا. تو اظہار کے لیے کیا چیز ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ آج ذکر ہے اور ذکر کے لیے انسان کی بات چاہیے. اللہ اگر مشاہدہ ہے تو پھر دیکھنے کے لیے انسان کی آپ چاہیے. اگر اللہ درد ہے تو پھر روزے کے لیے انسان کے آپ چاہیے. اللہ جو بھی ہے اس کے لیے ایک میڈیم انسان ہے اور یہ ایک میڈیم ہے، ذریعہ یہ ہے. اس لیے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کی راہ اختیار کرو. انسان ساتھ بڑی بات ہے، یہ ساری تمہیں سمجھے گا تمہیں بتائے گا. اور اس کی اور وجہ کیا ہے کہ اگر تم نے راہ رکھنا ہے، تم نے اگر اللہ تک تم پہنچ گئے تو تم ہی پہنچنے والے ہو. انسان تو کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو تم آپ تک پہنچنے والی بات ہے. اللہ جغرافیہ کا نام نہیں ہے، نہیں پاس چلتے جائے. جغرافیہ کیا ہوتا ہے؟ میلوں کا فاصلہ طے کرنا. اللہ جغرافیہ کا نام نہیں ہے، اللہ تاریخ کا نام نہیں ہے کتاب سے پڑھنا. اللہ تمہارے کو دل کا نام ہے، تو اپنے دل میں داخل ہونے کا نام اللہ ہے. تو پھر انسان میں جائے گا اور لے کون جائے گا؟ آئندہ اور انسان. دوسرا انسان جو آپ کو آپ کی ذات کے مخفیات کے ساتھ متعارف کرائے وہ انسان ہوتا ہے اللہ کی راہ دکھانے والا. ہم اپنے آپ کی میں تجھے ڈھونڈتے رہے اور تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا.
تو یہ گھر کے اندر ہی بات ہے, اپنے اندر داخل ہونے والی بات ہے. تیری تلاش کیا تھا, تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی. جس طرح سمجھایا کیا تھا, تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی, میں آئینے میں جب اترا تم نے پوچھا تو یہ آئینے میں اترنے والی بات ہے. تو اللہ کی تلاش کہاں تک نہیں جاتی ہے, انسان تک نہیں جاتی ہے. تو انسان سے خبردار, انسانی تو ہے, اول انسان آخر انسان, اللہ اول آخر اللہ. اللہ انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ شائی نہیں ہے. اللہ انسان کا ذکر کرتا ہے جیسے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے, اور انسان جو ہے نہیں ڈرتا ہے. آپ وہ انسان سے ڈرتے ہو, تم انسان سے نفرت کرتے ہو, اللہ انسان سے پیار کرتا ہے. بڑا فرق ہے. جب تم اللہ کے قریب ہو گئے تو تم بھی انسان سے پیار کرو, جب اور قریب ہو گئے تم انسان غضب کرو گے, جب اور قریب ہو گئے تم کو بھی انسان ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کرنا تھا. اچھا یہ گناہ ہے, یاد گمراہ ہوا ایک بندہ یاد ہے, وہ ملی آبادی جوش, اور جہاں پہ دیکھتی کلمہ کی یہ ہے, اور اس کو بتایا دیتی فقیر نے کیا تم نے کہا لیا ہے, یہ نہیں تھا, انسان ذریعہ ہے کیا ہے, لیکن یہ نہیں ہے. اب اس کا وجہ کیا بتائی کہ انسان کو یوں سمجھ لو کہ انسان لوہا ہے. کیا ہے, لوہا, اور اب وہ ایک جلتا ہوئی آپ سمجھو نور ہے, اور یہ گرم ہوتا 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 آپ کی صفات پکڑ لیتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی, لیکن جب اس سے باہر ہو جائے گا پھر کروا. بس یہ بات سن رہا ہوں آپ سے پوچھتا کہ سمجھ آئے بات میں, اس لیے وہ جو ہے نا ایک بیس جمع نہ کرے. اچھا یہ کہ اکبر کے ہم کیا کہتے تھے, یہ بہت کیا کہتے کبیر کیوں کہا, میں نے فضل کبیر کے ساتھ بلایا آپ نے. شعر کیا ہے, سن رہا ہوں میں ذکر اللہ ہوں, آپ سے سن رہا ہے, آپ سے سن رہا ہوں میں ذکر اللہ ہوں, میں مگر میں ہوں اور تو ہے تو. جب کبھی تم اس مقام پر چلے جاؤ تب بھی انہیں یاد رکھنا کہ تم ہو اور وہ ہے. جو قریب جانے والے ہیں سب نے یہی کہا کہ ہوں میں بہت قریب, لیکن میں ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو میری شان سب سے بلند ہے, کیا پیے تمہیں؟ ان مریضوں نے کہا کہ جناب آپ نے کمال کر دیا. یہ کیا کہہ رہی ہے, میری شان سب سے بلند ہے. وہ کہنے لگے یہ پہن نہیں کھا, وہ مجھے سر تھا کہ یہ میری شان سب سے بلند ہے. سنی گیا اور وہ شانی. بات یہ ہے کہ اگر میں کبھی آئندہ یہ بات کہوں تو تلوار سے کاٹ دیں. مرید اندر سے پتہ باقی ہوتے سارے پیر کو کاٹنے کا شوق ہوتا ہی ہے کہ ہم نے کہا وہ چھین گیا کون ہاتھ نہیں ہے جا پکڑ لیے تلوار. وہ پھر کہا جب اپنی شان میں تعریف کی نا تلوار چلا دی, وہ ان تلوار ہو تو کٹے, وہ ہوا ہے کٹتی نہیں ہے. وہ یہ کہ جب اس مقام پر ہوتا ہے یا اگر میری شان بلند ہے وہ انسان نہیں ہوتا ہے, اب وہ کر نہیں سکتا ہے. اور جب اس مقام پر ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا نہیں. تو جب آپ تیر لاگ جائے تکلیف ہو پھر جب میں نماز پڑھی پھر تیر نکال دو, انہیں بہم ہے نہیں. تو بات صرف اتنی ساری ہے سمجھنے والی. آپ بات سمجھ رہے تو انسان کی راہ پر مقدس راہ بھی بڑی راہ ہے. اسی راہ میں سارے سیارے ستارے روشن پیارے پیارے سب کچھ اسی راہ پہ ہے. اصل میں یہی ہے حدیث قدسی. آسمان چاہ رہے کہ انسان آسمان پر زندگی نہیں ہے تو حال کی بات یہ ہے. ستارہ ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہو جس میں زندگی ہو زمین کے علاوہ. اندازہ لگاؤ نا بلڈرنت میں ویرانہ. سورج جو ہے اتنا گرم ہے کہ بیچارہ جل رہا ہے, چاند اتنا ٹھنڈا ہے کہ ویران پریشان ہے. وہ کوئی ستارہ اتنا بڑا اتنے کروڑ آگونا ستارے پڑے ہیں, تنہائیاں ہی تنہائیاں بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. زندگی کہیں پر ہے تو یہ ہے. اور یہ بڑی بات کروڑ 8 پیارے سیارے سورج نظام شمسی نظام ہے شمسیان بے شمار جہان کیا کشاطر کیا کشاؤں کا جہاں بے شمار ہے. زندگی بھی ہے, زندگی یہ ہے. اور یہ انسان جو ہے
باقی کی مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، اور وہ خدا نے اتنی بڑی کائنات لا کے چھاؤں کی بنائی ہے، اور وہ اس بات پر ناز کر رہا ہے کہ یہ انسان ہے. اب بتاؤ تم کیا ہے؟ یہ بڑی رات ہے، بڑی رات ہے کہ ستاروں کا جہاں سارے کا سارا آپ میں آواز کر رہا ہے، کائنات کی مسرتوں کر رہا ہے، زندگی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اذکار نہیں ہے، اور تم اور انسان سب سے بہتر مخلوق. تو پھر یہ اللہ کی راہ ویسے بھی نظر آ رہی ہے کہ انسانوں کی راہ ہے. اس نے ہر چیز کو بنایا اس لیے آنکھیں جہاں بنائے، سورج وہاں بنایا، پورا کھیل ہے آپ کے سامنے. سورج رہنے کا مطالعہ نہیں دیتا ہوتا ہو تو آنکھ والے کے لیے سورج آیا تھا، اندھے کے لیے سورج ہوتے ہی کو نہیں ہے. کانوں کے لیے نغمے ہوتے ہیں، خیال ہوتے ہیں آپ کے فکر کے لیے، آپ کو سب سے دیا، سب سے ڈال دیا، پھر آپ کے ذکر کے اندر مضبوط خود ہے وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تمام تذکرہ انسان نے کیا ہے، اس کی صفات انسان نے بیان کی ہے، انسانوں ہی نے بیان کیا ہے. اللہ کے باغی بھی انسان ہے، ماننے والے بھی انسان ہیں، منوانے والے بھی انسان ہیں، اس کے مسافر بھی انسان ہے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو بدلے پہ خوشی ہے اسی پر انسان پر. فرشتوں میں مجھے ذکر ہوتا ہے، فرشتوں نے کہا کہ جناب ہم جانتے ہیں کہ یہ تو فساد میں جائے گا، اور مجھے سے کتے ماں وہ نان سبیوں پہ امنے کا ونقت ہم دل تمام بات کرتے ہیں، تم مارٹ نہیں کرنے لگتا ہے. میں اسی کو باز ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ذکر کرے گا. تم تو بے ذکر نہیں کر دیتے، تم تو یہ کر یہ تو نفس رکھنے والا اگر ذکر کرے تو بڑا بلند مقام ہے. بات نہیں تو اللہ کی راہ کہا جاتی ہے، انسان سے پار نہیں جانا چاہیے. اس کو یاد رکھنا، انسانوں کے اندر اندر رہنا چاہیے. یہ راز کی بات ہے. ایک کہتا ہے کان میں، دوسرا سنتا ہے، بس یہ اللہ کی راہ ہے. آدمیت کی اصلاح ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں اشتراک کی نہیں بات کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی تلاش کرنے والا انسان تک پہنچے گا. آپ بات ہو گیا، دو کنڈیشنیں پیدا ہوگی. ایک متلاشی ہو، جب ہم کسی کو متلاشی کہتے ہیں اللہ کا تو شر نکل گیا. کیا نکل گیا؟ شر نکل گیا. اب شر کا احترام نہیں کرنا آدمیت میں وہ بھی ہے. اچھا سارا خیر بھی آپ کا بدلے پہ راہ پر نہیں ہو سکتا. اب اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہر انسان سے رابطہ نہیں مانگے گا. ایک انسان جس میں وہ حکم مانے اولی الامر بات نہیں تو وہ انسان اس کے لیے رابطہ دینے والا ہے. لہذا کے احترام آدمیت دراصل اس انسان کے احترام سے بچنے کا ایک منصوبہ بنایا. احترام آدمیت کے نام پر آدمی کو نکال دیا، آدمی کا اطاعت کرنی ہے. آدمیت کی محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، خیر و شر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آدمیت میں جنوب میں جملہ بھی ہے، آدمیت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. تب کیا کریں گے؟ خیر کے بات کریں گے اور اس آدمی کی تلاش میں رہیں گے جو ہمیں اللہ کی راہ دکھائے. نہیں کہ ہر آدمی کے پیچھے چل پڑاؤ. احترام اس لیے کرنا ہے جتنا ہمیں واجب ہے. مجھے کرنا ہے کسی کو برا نہ کہو کہ آرٹسٹ کی تعریف یہ ہے کہ اس کے آرٹ کو سرا آ جائے. سبحان اللہ. قرآن بھی بنایا تو کیا بنایا، دونوں کی بنائی تو کیا بنائی آپ، کیا آپ کی کھیل دے رہے ہیں. سبحان اللہ سے بات پاس کیا جی تکنیک فرمائی ہے محبت کے ساتھ. دفعہ بھی ہے وہ کیا جا کرنا ہے خیر کی جات کے ساتھ جا کرو. سبحان اللہ کیا حکم دیا. اچھا ہے دعا کرے ہاں ہمارے لیے کائم نہ محبت کے ساتھ، جھگڑے کے ساتھ نہیں. وہ جو عجیب طرح شہر کرتے ہیں نا احترام آدمیت، وہ جگہ میں یہ کتاب احترام آدمیت دراصل آدمیت سے انکار ہے. وہ تو آدمی نہیں ہوتے. بے عقیدہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عقیدے کی بات. اور اللہ سے ہوتا ہے ہاں یہ آتی ہے پھر کسی اور پرسنالٹی سے ادیت یا نہ یا آپ ایک جگہ، اور جب کہ وہ اس دنیا میں فنون نہ ہو یا فاصلہ دور ہو ملاقات آ سکتی ہو جگہ کوئی مطلب عنایت شکوے دی ایسے کرو ایسے نہ کھاؤ. اس کی کر گیا اور اس تک کر گیا. یہ سلسلہ دارہ ویسی ہے، ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے. یہ بعض اوقات کہ آپ کا
ہدایت کی بات وہ کہتے ہیں نا، ہمیں پھر خیال آیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ خیال ہدایت ہے. اچھا پھر آپ واپس جانے لگے ایک اور جگہ پر، تو پھر ایسا اندر پھر خیال ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب تم نے سوچو کہ یہ خیال کیا ہے، یہ ممکن ہے کہ خیال بھیجنے والی کی ہستی جو ہے نا آپ کے علاوہ اور کہیں دور ہو، فاصلے میں دور ہو، تاریخ میں دور ہو. یہی تو بتا رہا ہوں. اور فکر یہ مکمل ہوا کہ وہ لوگ جو بظاہر چلے گئے اور اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. شعور یہ ہے کہ مر جانے کے بعد وہ تمہاری زندگی میں مسلسل ادا کرتے، پھر بات سمجھ جاتے ہیں کہ وہ غیر نہیں ہے. تو اس لیے یہ جائز ہے بات کہ گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ماضی کے رات میں گائیڈ کر سکتا ہے، یہ دور رہنے والا جو ہے نا گائیڈ کر سکتا ہے.